محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وازواجہ وانصارہ واحبابہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سارے احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات محترم، یہ گفتگو سے بڑھ کے استغفار کی رات ہے۔ 3-4 دفعہ میرے ساتھ مل کے استغفار بھی کر لیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لائق صد عزت و تکریم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد تنویر چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ راولاکوٹ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ رضوی صاحب خطیب جامع مسجد ڈار، مولانا حضرت محمد عاطف صاحب اور دیگر جملہ برادران اسلام، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں طویل سفر کرنے کے بعد راولاکوٹ کی ان فضاؤں میں آپ تمام احباب کے ساتھ مل کر اس مبارک رات کی چند گھڑیاں گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، ان للہ فی ایام دہرہ نفحات، فرمایا اللہ رب العزت کے ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہیں اللہ کے اور کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے کرم کی ہوائیں چلتی ہیں۔ الا فتعرضوا لها، تو فرمایا جاگتے رہا کرو، بیدار رہا کرو، اور جب اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلیں تو ان راتوں میں جاگ کے ان کو اپنے دل و جان میں وصول کیا کرو۔ اور پھر فرمایا جسے اللہ کی رحمت کی یہ ہوائیں ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہیں لن یشقا ابدا، پھر وہ ساری زندگی کبھی بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ تو آج کی رات بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوا چلتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک، صرف ایک حدیث میں اس رات کے حوالے سے آپ علماء سے سن چکے ہوں گے، لیکن اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، علا بن حارث نے مرسلاً روایت کیا، بیہقی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر پہ نہ پایا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جنت البقیع میں پہنچ گئی، وہاں موجود تھے، اور ایک روایت جو بہقی شریف کی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں فرمایا بستر پہ حضور کو نہ پایا اور میں نے دیکھا کہ حضور سجدے کے اندر تشریف فرما ہے۔ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، تنہائی ہے،
اور حضور بستر چھوڑ کے سجدے میں ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ کیا، خشیت انہ قبض، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید حضور کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اتنا لمبا سجدہ، یعنی معمول سے ہٹ کے بہت لمبا سجدہ، جس میں بندے کو یہ لگے کہ شاید اب یہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ اور طویل سجدہ کرنے کے بعد، یہ احادیث پڑھنے کے بعد بھی لوگ سوال اٹھائیں کہ پتہ نہیں اس رات کو جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے، پھر حیرت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل سجدے میں ہیں، اور جب حضور نے سر مبارک اٹھایا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج کون سی خاص بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی زوجہ پہ پیار آتا اور ان کو محبت سے مخاطب کرتے تو عائشہ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ فرماتے یا حمیرہ۔ سیدہ عائشہ کو کیا فرماتے؟ یا حمیرہ، حمیرہ کا نام لیتے، عربوں کے ہاں یہ معروف ہے، اور فرماتے اے حمیرہ، اے عائشہ، اتعلمین ما ہذہ اللیلہ، کیا تو جانتی ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتا تھا کہ اب وہ رات کون سی ہے، وہ مہینہ کون سا ہے، لیکن صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضور کوئی سوال پوچھتے پتہ بھی ہوتا تو جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ آپ کا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا آپ کا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں آج ہم راولاکوٹ کی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ ینزل فی ہذہ اللیلۃ الی سماء الدنیا، فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور جو معافی مانگنے والے ہیں ان کی بخشش فرماتا ہے، جو رحمت طلب کرنے والے ہیں ان پہ رحم فرماتا ہے، اور جو کینہ پرور لوگ ہیں ان پہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ جن کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، اس رات میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جن کا دل پاک ہوتا ہے اور وہ رحمت طلب کرتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ فلاں قبیلہ بنی بکر جو ہے اس کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی امت کی بخشش اس رات میں فرما دیتا ہے۔ اب میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ ذرا ایک بکری کے جسم کے بال گن کے مجھے بتا دیں، یہ کبھی تجربہ کریں، کوئی سائنس ابھی تک ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو ایک بکری کے چمڑے پہ موجود بالوں کو گن سکے۔ اور بنی بکر قبیلے کے بارے میں علماء نے لکھا کانا غنم بین جبلین، کہ وہ اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہ ساری وادی اس قبیلے کے ریوڑ سے بھر جاتی تھی اور اس میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ سرکار نے فرمایا تم ایک بکری کے چمڑے پہ موجود بالوں کو گن نہیں سکتے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے پہ آتا ہے تو اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ فرمایا اس پورے ریوڑ کے جسم پہ جتنے بال ہیں وہ بال کم پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم اس رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کب زندگی نے ختم ہو جانا ہے، یہ لمحے غنیمت ہیں۔ آئیے میں اب یہ تمہیدی حدیث پاک پیش کرنے کے بعد چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی ڈار میں خطاب ہوا جس میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے پہلے حصے پہ گفتگو کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اب جو گفتگو ہے وہ اس حدیث اس آیہ پاک کے دوسرے حصے کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا، میرے ساتھ مل کے بولیں، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ضرور تم اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ جب تمہارے جانے کا وقت ہو تمہاری زبان پہ اسلام کی علامت یعنی کلمہ طیبہ جاری ہونا چاہیے۔ اب یہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تموتن یہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں ایک نون ہے، اس نون کے اوپر ایک شد ہے، اسے ہم اپنی نحو اور صرف کی زبان میں نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، اور یہ پوری ایک ٹرمینالوجی ہے گرامر کی کہ قرآن پاک کی کوئی ایک زیر، کوئی زبر اور کوئی شد اضافی نہیں ہے، بغیر فائدے کے نہیں ہے، بلکہ جہاں کوئی شد بھی آتی ہے اس کا بھی الگ مفہوم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں بھی شد آتی ہے وہاں پر اس معنی میں اور زور پیدا ہو جاتا ہے اور تاکید آ جاتی ہے۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، نون کے اوپر شد ڈالی، اس کا معنی یہ ہے ضرور تم کوشش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ تمہیں موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ جب تمہارے جانے کا وقت ہو تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی نشانی لے کے جاؤ، اسلام کی حالت میں تمہارا دم نکلنا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی بندے کو پتا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے، کوئی بندہ نہیں جانتا، کوئی سائنٹیفک علم ایسا نہیں جو ہمیں موت کا وقت بتا دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرنا اس حال میں ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ مجھے موت کب آئے گی، اگر مجھے یا آپ کو پتہ ہوتا کہ موت کب آئے گی تو پھر موت آنے سے 20 منٹ پہلے میں وضو کرتا، میں مصلی پہ بیٹھ جاتا، میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کرتا، میں کلمہ طیبہ کا تکرار شروع کرتا، مجھے پتہ ہے کہ میری موت آنے والی ہے تو میں بیٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھتا پڑھتا اس دنیا سے چلا جاتا، لیکن ماجرا ایسے ہو سکتا نہیں، ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ نہ اپنے وقت سے 1 منٹ پہلے آتی ہے نہ اپنے وقت سے 1 منٹ بعد میں آتی، وہ عین وقت پہ آتی ہے، لیکن اس کا وقت اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب چلے جانا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں کو بڑی الگ شانیں بھی عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح قبض کرو، اور حضرت اسرائیل بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ان کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت موسیٰ نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی ناول کا قصہ نہیں۔ ان کی آنکھ باہر آ گئی، حضرت اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ کو ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا کہ جس کا روب اتنا ہے، جس کا جلال اتنا ہے، اس نے میرا کیا حال بنا دیا، تو نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیری آنکھ ٹھیک کر دیتے ہیں، دوبارہ جا۔ اسرائیل نے عرض کی یا اللہ دوبارہ کسی اور کے پاس بھیج دے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ بھیج، بڑی ڈاڈی بارگاہ ہے، بڑا اوکھا مقام ہے، وہاں دوبارہ نہ بھیج۔ اللہ نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اور ایک مینڈا جنت سے، جسے مینڈا کہتے ہیں، جسے جانور کہتے ہیں، یہ جنت سے یہ مینڈا ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ جتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ اس مینڈے کے بالوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو اتنے سال لمبا فرما دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دوبارہ گئے اور کہا کہ مینڈے پہ ہاتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں رکھوں؟ کہا آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ سال جب پورے ہوں گے پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر پھر بھی جانا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آج ہی لے جا،
میں آج ہی چلنے کے لیے تیار ہوں. یہاں علماء نے اس کی تفسیر کی ہے. بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو خبردار کیا، اے اسرائیل میں جانا چاہتا تو پہلی دفعہ ہی تیرے ساتھ چلا جاتا، اور یہ کام نہ کرتا جو پہلی دفعہ تمہارے ساتھ کیا ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ آج تم میرے پاس آئے ہو، کل تم نے مجھ سے بھی بڑی بارگاہ محمد الرسول اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے ادب سے جاؤ، احترام سے جاؤ، اور جب اس پاک نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں ان کی بارگاہ میں جانے کا ادب آ جائے. اے جبرائیل اے اسرائیل جب میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں جانا، دروازے پہ کھڑے ہونا، دستک دینا، اگر مدینے والا اجازت دے تو اندر جانا، ورنہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. پتہ چلا ہر بندے کی موت برابر نہیں ہے، ہر بندے کا اس دنیا سے جانا برابر نہیں ہے. الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی جان کو اسرائیل ایسے قبض کرتا ہے جیسے مل مل کا دوپٹہ جھاڑی دار کانٹوں پہ ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، تو کہا جیسے اس دوپٹے کا حشر ہوتا ہے ایسے اس انسان کی روح کا حشر ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس اسرائیل جاتا ہے تو جانے سے پہلے ان کو سلام کرتا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا سلام لے کے جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس جاتا ہے تو پہلے دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت لیتا ہے، اور پھر اللہ کا پاک نبی اجازت دیتا ہے تو پھر اندر جاتا ہے. تو موت جدا جدا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا میرا وہ امتی جو مرتے ہوئے اپنی زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ، فرمایا میں محمد اسے بشارت دیتا ہوں وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اسے یہ جنت کی علامت ملے گی. ایک دفعہ فرمایا جو جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن میں اس دنیا سے جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو رمضان المبارک کے دنوں میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو رمضان کی راتوں میں فوت ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ وہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو نصیب فرماتا ہے، جو اپنے یاروں کو عطا فرماتا ہے. تو اس سے ایک نتیجہ اخذ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کی ساری زندگی اچھی گزری لیکن خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پہلی ساری زندگی اکارت ہو جاتی ہے. اس پہ احادیث پاک موجود ہیں، اور آج شب برات کی اس مبارک رات میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا کہ اس میں بہت بڑا پیغام موجود ہے. آپ کی ساری زندگی اچھی گزرے، خاتمہ اچھا نہ ہو تو ساری کی ساری زندگی ضائع ہو جاتی ہے. اس پہ میں 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث پاک. ایک شخص ہے جو صحابہ کی صفوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، صحابہ کی صفوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک غزوے میں وہ شریک تھا اور داد شجاعت دے رہا تھا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، ڈال پکڑی ہوئی تھی، تلوار چلا رہا تھا. سارے صحابہ اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا امیر کبیر انسان بھی ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے. لڑتے لڑتے ایک تیر آ کے اس کو لگا، وہ زخمی ہوا، گھوڑے سے نیچے گرا. تو ایک صحابی نے بلند آواز سے کہا ہنی ان لہو بالجنہ، اسے جنت مبارک ہو، جہاد کرتے ہوئے گھوڑے سے گرا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا انہو لیس ہنالک بل انہو فی النار. فرمایا اسے جنت کی بشارت نہ دو، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. یہ صحیحین میں روایت ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غزوے میں ہے، جہاد کر رہا ہے، یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا میں نے جو کہا وہ حق فرمایا ہے، وہ سچ کہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کی کھوج میں لگ گیا کہ وہ ہے کدھر، اور دشمن کی صفوں کو چیرتا چیرتا اس کے گھوڑے کے پاس پہنچا. وہ گھوڑے سے نیچے گرا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، اور جاں کنی کا وہ مرحلہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا،
بڑی تکلیف تھی. وہ اٹھا اور اس نے آخری لمحات میں اپنی نیزے کا پھالا، جو نیزے کا اگلا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے سینے پہ رکھا اور اپنا پورا زور اس نیزے پہ ڈالا اور خودکشی کر کے اس دنیا سے چلا گیا. خودکشی کر کے چلا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ غلام اور وہ امتی جو خودکشی کر کے مرے وہ جنت میں نہیں جاتا، وہ جہنم میں جاتا ہے. خودکشی بہت بڑا گناہ ہے. اور سرکار کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کی دی ہوئی زندگی کو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ختم کرے. پنکھے سے لٹک جائے، پل سے چھلانگ لگا دے، اپنے آپ کو شوٹ کر ڈالے، خودکشی کر دے، خودکش دھماکہ کر دے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جی حوریں ملیں گی تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں. میرے پاک نبی کا سچا فرمان ہے، فرمایا جو خودکشی کر کے مرے وہ جنتی نہیں ہے. بولو وہ کون ہے؟ دوزخی. اب دیکھیں نا کہ ہے صحابہ کی صفوں میں، لیکن وہ بندہ منافق تھا. بعد میں پتہ چلا کچھ منافق بھی شامل ہو گئے تھے جن کو بعد میں حضور نے چن چن کے نکال بھی دیا تھا. تو وہ منافق تھا اور اس کا انجام خودکشی کے ذریعے ہوا. اب اس کو نمازوں کا، جہاد کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا. ایک اور مثال بڑی مشہور ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کی جان نکل نہیں رہی تھی. 3 دن تک تڑپتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے، تڑپ رہا ہے، دستگیری فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ زندہ ہے. حضور اس کی ماں کے گھر تشریف لے گئے. پوچھا اے علقمہ کی ماں کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹا تو میرا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ بازار جاتا تھا، میٹھے میٹھے پھل خرید کے لاتا تھا اور ان میں سے جو دانے اچھے ہوتے وہ اپنی بیوی کو دے دیتا، اپنے بیٹوں کو دے دیتا، اور جو دانہ خراب ہوتا وہ اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیتا، وہ مجھے دے دیتا. میں نے اس کی اس بات کو محسوس کیا، میرا دل دکھ گیا، میں اس سے ناراض ہوں. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یاد رکھو جن کے ماں باپ ناراض ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جو محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو تکتے نہیں ہیں، جو ان کے قدم دباتے نہیں ہیں، جو ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، یاد رکھیں ان کا خاتمہ خیر والا خاتمہ نہیں ہوتا. تو ماں باپ کو راضی رکھو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو ماں باپ کا گستاخ ہے شب برات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے. شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے گستاخ کی بخشش نہیں ہوتی، جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور میں اکثر یہ بھی دوستوں سے کہا کرتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو مہینے کے بعد 5,000 روپیہ دے دیں تو حق ادا ہو جائے گا. ماں باپ کو پیسے دینے سے حق ادا نہیں ہوتا، ماں باپ کو وقت دینے سے حق ادا ہوتا ہے. انہیں وقت دیں، ان کی خدمت کریں، ان کا دکھ سکھ شیئر کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے قدم چومیں. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جس کی ماں زندہ ہے اس کو دعا لینے کے لیے کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ولی اللہ خود اس کے گھر میں بیٹھا ہے. گھر میں ماں باپ راضی نہ ہوں اور آدمی دوسروں کو تبلیغ کرنے نکل جائے، آدمی دوسروں کو دین بتانے نکل جائے، تو ایسے بندے کو دین بھی فائدہ نہیں دیتا. سب سے پہلے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے. تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے راضی نہیں ہوں. حضور نے فرمایا لکڑیاں جلائی جائیں. لکڑیاں جلائی گئیں، آگ دہک اٹھی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دو. جب ڈالا جانے لگا تو ان کی والدہ درمیان میں آ گئیں. یا رسول اللہ ہے تو گستاخ لیکن ہے تو میرا بیٹا، میرا خون ہے، میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی. یا رسول اللہ میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اس پہ نظر کرم فرما دیجئے. تو والدہ نے جب معاف کیا، حضور نے نظر کرم فرمائی. حضرت علقمہ کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی میٹھی نیند سو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا اس کی ماں اس سے راضی ہے تو اب اس کا رب بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ تو اب ایک طرف وہ صحابی ہیں جو جہاد میں تھے لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہوا، ساری زندگی ضائع ہو گئی، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کی زندگی کا آخری وقت ہے، اس کی ماں نے اسے بخش دیا، اس کا خاتمہ اچھا ہوا، وہ بڑی خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ آج کی میری گفتگو کا عنوان اور خلاصہ یہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ خاتمہ اچھا ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ فقہا نے ایک مثال دی ہے، ایک آدمی سفید لباس پہنے، وضو کرے، خوشبو لگائے، مسجد میں آ جائے، نماز کی ساری شرائط پوری کرے، تکبیر تحریمہ کہے، پہلی رکعت بھی ٹھیک پڑھے، دوسری بھی ٹھیک پڑھے، تیسری بھی ٹھیک پڑھے، لیکن چوتھی رکعت مکمل ہونے سے پہلے اپنی نماز کو توڑ ڈالے، تو کیا اس کی پہلی 3 رکعتیں، اس کا کپڑے پہننا، اس کا خوشبو لگانا، اس کا وضو کرنا، یہ اس کے کام آئے گا؟ بولیے، اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ فقہا اسے کہیں گے جب تک تو چوتھی رکعت مکمل کر کے باقاعدہ سلام پھیر کے نماز مکمل نہیں کرے گا، تیرا وہ 3 رکعتیں پڑھنا ضائع چلا جائے گا، تیرا وضو ضائع چلا جائے گا، تیرا مسجد میں آنا ضائع چلا جائے گا، کیونکہ تو نے نماز کو مکمل ٹھیک نہیں کیا۔ بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں، وہ بندہ جس کی ساری زندگی اچھی گزرے لیکن خاتمہ اچھا نہ ہو تو پہلی ساری زندگی ضائع ہو جاتی، لیکن وہ بندہ جس کی پہلی ساری زندگی گمراہی میں گزرے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس پہ ایک حدیث پاک سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اکثر جب میں پہلے پڑھتا تھا سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن جب اس کنٹیکسٹ میں دیکھے تو سمجھ آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون بینہ وبینہا الا الذراع فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہا۔ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جو ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تسبیح بھی چلاتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، قریب پہنچ گیا تھا، تو آخر میں آ کے جہنمیوں والے کام کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ سب کہیں استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس ایسے انجام سے معافی عطا فرمائے۔ دوسری طرف حضور نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، یہ ریاض الصالحین میں امام نووی نے اس کو لکھ دیا ہے، پوری حدیث صحیح سند کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔ ساری زندگی ایک بندہ دوزخیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا آخر میں جا کے جنتیوں والے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی، یا اللہ، ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہا، آخری وقت میں آ کے اس نے دوزخیوں والے عمل کیسے کر لیے، وہ دوزخ میں کیسے چلا گیا؟ یہ عقدہ حل نہیں ہوتا تھا، یہ مشکل حل نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میں احادیث کا مطالعہ کرتا رہا تو ایک دن کرم ہوا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا جسے آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خلاصہ ہے ان تمام احادیث کا، وہ بندہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، میں پھر کہتا ہوں، وہ بندہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ جس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی اسے اللہ تعالیٰ اچھا انجام عطا نہیں فرماتا۔ ایک بندہ وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے، جو خلوت میں گناہ نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا اسے اچھا انجام نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو جب بھی تنہائی میں جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، اپنے کمرے کی چٹخنی چڑھا لیتا ہے، اور اس کو دیکھنے والا دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی ہوتی، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے،
فرمایا یخاف علیہ من سوء العاقبہ، اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ آج یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ فیس بک اور یہ پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہماری جیبوں میں موجود ہیں، اس دور میں اس حدیث کو سمجھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا جس کی محفل تو سب کی پاک ہوتی ہے، جلوت تو سب کی پاک ہوتی ہے، جب ہم اپنے دوستوں میں بزرگوں میں ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا، ہم بڑے حاجی نمازی ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ جب بھی تنہائی میں جائے اور گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، کیا سارے دنیا والوں کی نظریں ان کو تو نے اہمیت دی ہے، تو نے مجھ رب کی نگاہ کو اہمیت نہیں دی؟ یعنی دنیا والوں کی نظر کا تجھے خیال تھا، تجھے اللہ کی نظر کا خیال نہیں تھا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تو تنہائی میں گیا، تو نے گناہ کیا، تو نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا، تو فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اپنے رب کو ہلکا جانا، تو نے لوگوں کی نگاہ کو وزن دیا، اس لیے تجھے اچھا خاتمہ عطا نہیں کیا جاتا۔ یہ اگرچہ بڑی کڑوی بات ہے اور اسے اکثر علماء سٹیج پہ نہیں لاتے، ہمارے ہاں یہ روایت بن چکی ہے کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے 4 مصرے سنا دیے جائیں، واہ واہ کے ڈونگرے برسائے جائیں، 4 نعرے لگائے جائیں اور ہم فارغ ہو جائیں، لیکن یہ احادیث بیان کرنا اس دور کی ضرورت ہے۔ اور آج یہ شب توبہ ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ گڑ گڑانے کی رات ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اچھا خاتمہ عطا فرمائے، جاتے ہوئے ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے، آئیے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، اپنی خلوتوں کو پاک کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے جس سے یہ پورا مفہوم اور نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ترمذی شریف میں ہے اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتا یوم القیامت اناس، قیامت کے دن جب حساب کا میدان سجے گا، حشر کا میدان ہوگا، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، وہ بڑے خوش خوش آئیں گے، اور حضور نے فرمایا لہم حسنات کجبال تہامہ، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی لگی ہوئی ہوں گی۔ مکہ میں ایک پہاڑ ہے جسے تہامہ کہتے ہیں، فرمایا اس پہاڑ جتنی ان کی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، بڑے خوش آئیں گے۔ یجعلها اللہ یوم القیامت ہباء منصورا، فرمایا وہ تو بڑے مطمئن ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو روئی کے ذرے بنا کے اڑا دے گا۔ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا اس کے ساری نیکیوں کا انبار اڑا دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ رونے لگے، یا رسول اللہ من ہم، وہ کون بدبخت ہوں گے، وہ کون ہوں گے جن کی نیکیوں کے انبار ضائع کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع، سارے بولیں اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرما۔ تو صحابی نے اٹھ کے کہا وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ضائع ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا انہم منکم ومن جلدتکم، وہ تم میں سے ہوں گے، وہ تم جیسے ہوں گے، وہ جنات نہیں ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر ان کا قصور کیا ہوگا کہ وہ محروم کر دیے جائیں گے، ان کی غلطی کیا ہوگی؟ یہ اس جملے میں میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، فرمایا یہ وہ بد نصیب ہوں گے کہ وہ جو نیکیوں کے انبار ہیں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتے ہوں گے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکیاں کرتے ہوں گے، صدقہ کیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی نیکی کا کام کیا تو اشتہار لگانے کے لیے، اپنی تصویریں سجانے کے لیے۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب بھی تنہائی میں جاتے ہوں گے اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوں گے۔
اذا خلو، خلو کا مطلب ہے جب خلوت میں جاتے ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہوں گے، تو فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی وہ ظاہری نیکیاں پھر قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو حضرات محترم، یہ دعوت فکر ہے مجھے بھی آپ سب کو کہ آئیے ہم اپنی خلوت کو پاکیزہ کریں۔ اچھا، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تنہائی میں بندے سے گناہ ہی نہ ہو جاتا ہے، بندہ بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ ہو جاتا ہے اس طرح تنہائی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہے کہ ایک دفعہ تنہائی میں گناہ ہو، 2 دفعہ ہو، اور ایک ہے کہ بندہ اس کی عادت بنا لے اور بندہ اس کا عادی بن جائے کہ وہ جب بھی تنہائی میں جائے اسے گناہ یاد آ جائے، وہ گناہ میں ملوث ہو جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ صوفیاء کرام کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو صوفیاء نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ جس نے تنہائی میں گناہ کیا ہے وہ اس کی معافی لینا چاہتا ہے، وہ تنہائی میں نیکی کرے۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ کے گناہ کیا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرے۔ یا اللہ، مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو دیکھ رہا ہے، میری اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگ جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کے میری نگاہوں کے سامنے نیکی کرتے ہیں، فرمایا میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، ان کے نامہ اعمال جو سیاہ ہوتا ہے اسے سفید کر دیتا ہوں، اسے اچھا کر دیتا ہوں۔ موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مصر میں جب میں پڑھتا تھا جامعہ الازہر مصر کی عظیم الشان یونیورسٹی میں، مجھے 6 سال وہاں رہنے کا اتفاق ہوا۔ میرے ایک استاد گرامی تھے شیخ عمر خالد، ابھی بھی زندہ ہے، موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک دفعہ قصہ سنایا، یہ حسن خاتمہ نہیں سوء خاتمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے معافی عطا فرمائے۔ فرمانے لگے میں مصر سے لندن جا رہا تھا، جہاز میں بیٹھا، ایجپٹ ایئر کی فلائٹ تھی، میرے ساتھ ایک ٹائی میں اور سوٹڈ بوٹڈ بندہ بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ یہ خود میں نے اپنے استادوں سے واقعہ سنا، سچا واقعہ، کہ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، ٹائی لگائی ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب جہاز نے پرواز بھر لی اور ہم فضا میں پہنچے تو اس شخص کا آخری وقت جہاز میں آ گیا اور اس کو پسینے آنے شروع ہو گئے اور اس کی حالت بدلنے لگی۔ وہ ٹائی کو کھولتا تھا، وہ بار بار اٹھتا بیٹھتا تھا، کروٹیں بدلتا تھا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس کا وقت آخر ہے۔ تو میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، بجائے اس کے کہ میں اسے کہوں میں نے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ اسے کہتے ہیں تلقین میت۔ تلقین میت کا علماء نے حضور کی حدیث کی روشنی میں طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم کہیں موجود ہو، کسی بندے کا آخری وقت تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے، وہ تڑپنے لگے، تو اسے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، کیونکہ ممکن ہے کہ تم آخری وقت میں اسے کہو کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، اور وہ گھبراہٹ میں آ کے انکار کر بیٹھے تو اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی رحمت للعالمین ہیں، انہیں اپنے امتی کا کتنا خیال ہے۔ فرمایا جب کسی کو ایسی کیفیت میں دیکھو اسے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے خود اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ فرمایا تم پڑھو گے، ممکن ہے تمہاری آواز سن کے اسے بھی بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اسے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، میں تلقین کرنے لگا، اسے تلقین میت کہتے ہیں، لیکن بد نصیبی تھی، محرومی تھی۔ میں اونچی آواز سے کلمہ پڑھتا اور وہ اپنے بریف کیس کو سینے سے لگا کے کہتا کہ اس میں میری ساری فائلیں موجود ہیں، اس میں میری چیک بک ہے، اس میں میری پراپرٹی کے کاغذات ہیں۔ میں کلمہ پڑھتا، وہ اپنی زمینوں کو یاد کرتا، میں کلمہ پڑھتا، وہ اپنے بزنس کی باتیں کرتا، کیونکہ اس کی ساری زندگی کی خلوتیں بھی بزنس میں گزری تھی، تجارت میں گزری تھی، اس نے اپنی تنہائی میں کبھی اللہ کو یاد
نہیں کیا تھا، اس نے خلوت کو اللہ کے ذکر سے آباد نہیں کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں کلمہ ہی پڑھتا رہا، وہ اپنی زمینوں کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی جان جہاز کے اندر پرواز کر گئی۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ وقت آخر آ جائے۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے، ہم اخبار میں خبر پڑھتے ہیں 4 بندے جا رہے تھے، جوان تھے، شراب پی ہوئی تھی اور ان کی گاڑی کی ٹکر ہوئی اور شراب اور نشے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسی خبریں بھی پڑھتے ہیں، اور ایسی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی بندہ منبر رسول پہ بیٹھا اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، کوئی حضور پہ درود پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ تو خاتمہ اس حالت پہ ہوتا ہے جو آپ کی تنہائی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر میری اور تیری تنہائی اللہ کے ذکر سے آباد ہے تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس باطن کو ظاہر میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا آئیے آج کی اس لیلۃ النصف من شعبان اور اس شب برات میں اپنے آپ کو اور اپنے راولہ کوٹ کے سارے بھائیوں کو یہ یاد کروا کے جا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو تو آئیں اپنی تنہائیوں کو آباد کریں، آئیں ذکر و فکر سے اپنی محافل کو آباد کریں۔ آخری 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مصر کے ہمارے ایک اور امام، بہت بڑے صوفی بزرگ، ان کا نام ہے شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ بولیے کتنی جلدوں میں؟ 20 جلدوں میں، نیٹ پہ پوری موجود ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر الشعراوی، امام شعراوی کی تفسیر ہے۔ 1998 میں ان کا وصال ہوا۔ ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزری۔ ٹی وی چینل جو مصر کا ہے اس پہ ان کا درس قرآن نشر ہوتا تھا، سینکڑوں کتابیں لکھی۔ مصر کے وزیر اوقاف مقرر ہوئے، یہ 1995 کی بات ہے کہ وہ قاہرہ جو مصر کا دارالحکومت ہے وہاں سے ان کو ایک سرکاری اجتماع میں خطاب کرنے کے لیے الیگزینڈریا، جسے اسکندریہ کہتے ہیں، جہاں حضرت امام بوصیری کا مزار ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جنہوں نے قصیدہ شریف لکھا ہے، ان کا مزار اسکندریہ شہر میں ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے مزار پہ حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو وہاں وہ تقریر اور خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے امام شعراوی۔ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو اپنے پلکوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے راستے میں پتیاں بچھاتے تھے۔ جب وہ قاہرہ سے سفر کر کے اسکندریہ پہنچے تو عوام کا جمع غفیر ان کی زیارت کے لیے باہر نکل آیا، اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگوں نے ان کی گاڑی کے ساتھ بانس باندھے اور ان کے احترام میں ان کی پجاروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور 1 کلومیٹر تک ان کی گاڑی کو اٹھا کے چلتے رہے کہ آج ہمارے پاس قرآن کا مفسر آیا ہے، مصطفیٰ کا غلام آیا ہے۔ جیسے بتایا نا یہاں حضور ضیاء الامت تشریف لائے تھے، تو جہاں اللہ والا آتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، جتھا پنجابی میں آپ فرماتے جتھا ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا، کہ جہاں اللہ والا قدم رکھتا ہے وہاں ہریالیاں ہو جاتی ہیں، وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے غلام پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ جہاں ایک دفعہ اللہ والا بیٹھ کے سانس لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی مبارک بنا دیتا ہے، برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ تو جب وہ وہاں گئے لوگوں نے ان کی گاڑی کو اٹھا لیا، ان کو رسپیکٹ دی، ان کو پروٹوکول دیا، بڑا ادب احترام کیا، بڑے نعرے لگائے، انہوں نے خطاب کیا، واپس آئے۔ ان کا بیٹا جس کا نام محمد امین شعراوی ہے، انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی ان کی گاڑی میں موجود تھا۔ جب ہم واپس قاہرہ پہنچے تو راستے میں حضرت سیدہ نفیسہ جو حضرت امام حسن مجتبی کی پوتی ہیں، ان کا مزار قاہرہ میں ہے، وہاں ان کی گاڑی پہنچی، اور حضرت نفیسہ کے بارے میں مشہور تھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا ان کے مزار پہ کی جائے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی چشم و چراغ ہیں، امام حسن کی پوتی ہیں۔ جب ان کی گاڑی وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے کہا مجھے ذرا مسجد میں جانے دو، تم گاڑی میں میرا انتظار کرو۔
اور وہ مسجد میں چلے گئے. 1 گھنٹہ گزر گیا باہر نہ نکلے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے میں اندر گیا کہ خیر ہے وہ کیوں نہیں آ رہے, اتنے لیٹ کیوں ہو گئے. مسجد میں دیکھا تو مسجد میں موجود نہیں تھے, مزار میں موجود نہیں تھے. میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا بیت الخلاء میں پہنچا جہاں ٹائلٹس ہوتی ہیں, وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا مین گیٹ اندر سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اندر 20 کے قریب ٹائلٹس ہیں اور مین گیٹ بند کیا ہوا ہے. میں نے اس کے سوراخ میں سے دیکھا تو مصر کا وزیر اوقاف اور مفسر قرآن حضرت سیدہ نفیسہ کی مسجد کے ٹائلٹ صاف کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں, مسجد کے ٹائلٹ صاف کر رہا ہے, بیت الخلاء کو دھو رہا ہے, صفائی کر رہا ہے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا انہیں کیا ہو گیا, یہ مفسر قرآن ہیں, یہ وزیر اوقاف ہیں. آج تو وزیر مسجد میں گزرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرنے لگے ہیں اور ان کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی ہے. وہ صرف عید پہ نظر آتے ہیں یا جمعے پہ نظر آتے ہیں, ایسے وزیر بھی ہیں. لیکن وہ کیسا وزیر اوقاف ہے جو مسجد کے بیت الخلاء صاف کر رہا ہے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے جب وہ باہر آئے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا ابا جان آپ تو وزیر ہیں, مفسر ہیں, قرآن کی تفسیر لوگوں کو پڑھانے والے ہیں, یہ کام کرنے والے لوگ تو اور بھی بہت موجود ہیں, آپ یہ ایسا کیوں کر رہے تھے. ان کا جواب سنیں, یہ نفس کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے کہا بیٹا جب میں وہاں گیا نا اور انہوں نے ہماری گاڑی کو اٹھا لیا, نعرے لگائے, ہمیں پروٹوکول دیا, میرے دل میں شیطان داخل ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ میں تو کوئی بہت بڑی بلا بن گیا ہوں, میں بڑا علامہ ہوں, بڑا فہامہ ہوں, اور میرے دل میں شیطان اور نفس گھس گیا. تو میں نے اپنے نفس کو بتانا چاہا اے شعراوی تیرا اصل مقام وہ نہیں ہے, تیرا اصل مقام یہ ہے کہ تو اللہ والوں کے لیے بیت الخلاء کو صاف کرے. تو جو لوگ اپنے نفس کی اس طرح تربیت کرتے ہیں, غرور نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, وڈیائی نہیں کرتے, بڑائی نہیں کرتے, لف کے عاجزی سے چلتے ہیں اور اللہ کی گھروں کو صاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں وقت کا امام بنا دیا کرتا ہے. یہی امام شعراوی جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت ٹیلی ویژن والے آ کے ان کا انٹرویو کر رہے تھے, پورا یوٹیوب پہ موجود ہے کہ ٹیلی ویژن کا عربی ایک چینل جو ہے وہ ان کا انٹرویو لے رہا تھا اور گفتگو کر رہے تھے, اور وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. آخری وقت آیا تو اٹھ کے فوراً بیٹھ گئے اور بیٹھ کے یوں کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یعنی لوگ ہم تو پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ شہادت. تو انہوں نے کیسے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یعنی حضور تشریف لے آئے اور سرکار کی زیارت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. یعنی حضور کی زیارت بھی کر رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا. تو خاتمہ بالخیر انہیں نصیب ہوتا ہے جن کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے, جن کی محفلیں بھی پاک ہوتی ہیں, اور ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی. یہ آج کی میری گفتگو کا لب لباب تھا, یہ اس کا مغز تھا کہ آئیے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں, اپنی محفلوں کو پاک کریں. جب آپ اپنے تنہائی میں ہوں, بعض لوگ ایسے کرتے تھے, میں نے مصر میں دیکھا, وہ اپنے کمرے میں چارٹ لگا لیتے لکھ کر, پینٹنگ, اور اس میں لکھا ہوتا الخلوۃ مع اللہ, الخلوۃ مع اللہ. میری تنہائی نہیں ہے بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میری تنہائی میں میرا رب میرے ساتھ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی معیت کا احساس عطا فرمائے, ان راتوں کو بیدار ہو کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. میں راولپنڈی جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں, آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. کل میں پرسوں جمعہ پڑھانے گیا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ شب برات کہاں سے نکل آئی ہے, یہ شب کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں, نہ حدیث میں ہے, یہ شب تو فارسی زبان کا لفظ ہے. یعنی اعتراض بھی لوگوں کے بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ یہ شب تو فارسی زبان کا لفظ ہے, یہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, تو شب کہاں سے آ گئی. میں نے کہا اللہ کے بندے پھر تو نماز بھی نہ پڑھا کرو, کیونکہ نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا. اصل لفظ کیا ہے؟ صلاۃ. تو پھر تم تو نماز اثر کہتے ہو, پھر صلاۃ اثر کیوں نہیں کہتے؟ تو جب صلاۃ کو نماز کہنے سے
صلاۃ کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح لیلہ، عربی میں لیلہ کہتے ہیں، لیلہ کو شب کہنے سے شب برات کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، سرکار اس رات کو جاگے ہیں اور امت کو اس رات میں جاگنے کی تلقین فرمائی ہے، لہٰذا مسجد میں شب بیداری کریں، اپنے گھروں میں جاگیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آنے والا جو رمضان شریف ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں تراویح ادا کرنے، سحر اور افطار کی برکتیں حاصل کرنے، رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو بندہ شب برات سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک میں زیادہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بندہ جب رمضان کا چاند چڑھتا ہے پھر وہ مسجد میں پہنچتا ہے، فرمایا پھر وہ 1-2 دنوں میں ہی اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مسجد سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جب رمضان کا چاند چڑھتا ہے 2 دن ہم مسجد میں نظر آتے ہیں، پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، صرف ایک صف رہ جاتی ہے۔ اگر آج کی رات سے ہم یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ تیرا مہمان مہینہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرما، تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کا لطف کو دوبالا فرمائے گا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔